شکریہ صاحب العصر والزمان یا رسول اللہ اللہم صلی علی التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حاضر الساعت فی کل ساعت ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنہو ورزق طوعا و تمتعو فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بآواز بلند صلوات اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے تنگ دست مومنین کے وسعت رزق کے لیے بے اولاد مومنین کے اولاد صالح کے لیے بالخصوص تمام شہدائے ملت جعفریہ کے بلندی درجات کے لیے شہدائے فلسطین شہدائے ایران کے بلندی درجات کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ امام زمان جل اللہ تعالی و فرج الشریف کے جل سے جل ظہور آوری کے لیے تشریف آوری کے لیے سارے کوشش کریں باجماعت مل کر بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ حاجی صاحب کی اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ بار دیگر ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ آؤ سوئیں آؤ سوئیں آؤ بسم اللہ سید بسم اللہ میں اجازت دے سرکار بسم اللہ حاج صاحب اجازت دے سید ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین صلوات الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الہاشمی الہادی المہدی سید البہی وقوقب در صاحب الفضل والعطا والجود والسخاء والامر والرضا صاحب البکار والسکینہ المدفون بیرز المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ دعا گوہوں کے خالق علم جزا اللہ علی محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر پاک کے صدقے سے عزتار سادات برادر زی وقار ذاکر حسین ابن علی جناب ذاکر سید عرفان عباس شیرازی صاحب کا محترم المقام بابا سید الفت شیرازی صاحب کا عمران شاہ صاحب کا یہ پرخلوص صفی اعظم مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ تمام عزاداروں کا سنی شیعہ احباب کا مرد و مستورات کا ذکر محمد و آل محمد میں قدم قدم چل کر آنا مالک عبادت میں شمار فرما۔ یہ عزاداری یہ ولایت علی مالک ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما۔ ذکر کا صدقہ برادر زی وقار ذاکر حسین ابن علی بابا سید مقدس رضا کاظمی صاحب کو میرے مولا وارث عطا فرما۔ کریم اللہ ذکر محمد و آل محمد کا صدقہ جن جن احباب نے
ہمارے ذمے جو دعائیں لگائیں، علیم بالذات الصدور، مالک تمام کے نیک دل حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ہم سب کو مرنے سے پہلے چہردہ معصومین کی زیارت، حج بیت اللہ کی میرے اللہ سعادت نصیب فرما۔ ہمارے وارث برحق امام زمن کا مالک ظہور جلد فرما، ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے کوشش کریں، سارے احباب ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند صلوات تلاوت فرما۔ اجازت سرکار، سید سرکار، سارے چند لمحے کی نوکری ہے، بالکل نوکر کی حیثیت سے، لیکن میں جتنے لمحے بھی آپ کے ساتھ محور گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور مرکز فقط اور فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے۔ میں نے ایک پیغام پہنچانا ہے اور ممبر اپنے عزیزوں کے حوالے کر کے چلے جانا ہے۔ میں مجلس پڑھنے کے لیے آؤں، الفت شاہ جی یا کوئی بھی حسین کا مدح خان ہو تو بابا جی بانیان کی طرف سے یا منتظمین کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ علامہ صاحب، ذاکر صاحب، خطیب صاحب، بابا جی ایسی گفتگو کریں، بات شروع ہے، ایک لمحہ چاہیے پھر پرواز، ایسی گفتگو کریں یہاں جو امن کی فضا ہے وہ قائم رہنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک لمحہ چاہیے، جو امن کی فضا ہے بابا جی وہ قائم رہنی چاہیے۔ دیپال پور کا جو بڑا ہے، جس کی بات کو آپ سب تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، فکرہ پہلا ہے، اور اسی پر مجھے دعا چاہیے، سر اٹھاؤ۔ سرکار دیپال پور کا جو بڑا ہے تو اس کی یہ کوشش ہے، جس کی بات کو آپ سب مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اس کی یہ کوشش ہے بابا جی کہ ہمارے اس علاقے کا امن قائم ہونا چاہیے۔ کوئی شیر گڑھ ساتویں علاقہ ہے جو اس کا بڑا ہے تو اس کی یہ کوشش ہے کہ میرے علاقے کا امن قائم ہونا چاہیے۔ حجرہ شاہ مقیم کو کوئی بڑا ہے تو اس کی یہ کوشش ہے کہ میرے علاقے کا امن قائم ہونا چاہیے۔ سرکار کوئی کہاں کا بھی بڑا ہے تو اس کی چونیا کا بڑا ہے تو اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ بابا جی ہمارے علاقے کا امن قائم ہونا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے علاقے اکٹھے کرو، بڑا شہر ہمارے قریب ہے اوکاڑا، اوکاڑے کا جو بڑا ہے اس کی یہ کوشش ہے کہ میرے اوکاڑے کا امن قائم ہونا چاہیے۔ شہر شہری اکٹھے کرو، تحصیل بنتی ہے، جو تحصیل کا سربراہ ہوتا ہے اس کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ پوری تحصیل کا امن قائم ہونا چاہیے۔ تحصیلیں اکٹھی کرو بابا جی، ضلع بنتا ہے، جو ضلع کا سربراہ ہوتا ہے اس کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ پورے ضلع کا امن قائم ہونا چاہیے۔ ضلع اکٹھے کرو تو مقدس شاہ جی صوبہ بنتا ہے، عمران شاہ جی جو صوبے کا سردار ہوتا ہے اس کی بھی یہی کوشش بزرگوں ہوتی ہے کہ پورے صوبے کا امن قائم ہونا چاہیے۔ اور اگر صوبے اکٹھے کیے جائیں تو پھر وہ ملک ایک ریاست قائم ہوتی ہے، اور جو ریاست کا سربراہ ہوتا ہے اس کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ پورے ملک اور ریاست کا امن قائم ہونا چاہیے۔ لے آؤ قرآن افتخار حسینی کے سر پہ رکھو، یہ جتنے بھی علاقوں کے، ضلعوں کے، تحصیلوں کے، صوبوں کے یا ملکوں کے بڑے بڑے سربراہ ہیں، یہ فقط کوشش کر سکتے ہیں، ان سے مکمل امن قائم نہیں ہو سکتا۔ تو سوال کر افتخار حسینی، تو نے آتے ہی برسر منبر پہلا فکرہ ہی یہی کہا ہے کہ سارے کوشش کر سکتے ہیں، امن قائم نہیں ہو سکتا، تو پھر بتاتا جا کہ مکمل امن کب قائم ہوگا۔ مجھے حضرت عباس کے پاکیزہ علم کی قسم، مکمل امن اس وقت قائم ہوگا جب اس بادشاہ کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے خود کہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو قائم کریا تو ہاتھ بلند ہونا چاہیے، ایسے مل کے بولو یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، مل کے عبادت کرو حیدری۔ بسم اللہ، بسم اللہ، مرشد مرشد مرشد۔ اس وقت قائم ہوگا، آپ جی ہیں بھاجن، آپ جی ہیں، اس وقت قائم ہوگا سرکار جب اس بادشاہ کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے بولو خود قائم بنایا۔ اور میں اپنے امام کی بات کرنے لگا ہوں، اور ایسا قائم ہے ہمارا شہنشاہ سرکار کے جس بادشاہ کے وجود کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ اللہ اکبر۔ جس بادشاہ کے وجود کی وجہ سے آسمان قائم، زمینیں قائم، عرش قائم۔ اللہ نے اس کائنات میں، عرفان شاہ جی مرشد، ایک نظام بنایا ہے، پیغام پہنچانا ہے، اور اس نظام کو کہتے ہیں نظام ہدایت۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ تھوڑا سا بولیں گے، نظام ہدایت۔ یعنی اللہ نے اس کائنات آدم و عالم میں ہدایت کا انتظام پہلے کیا۔ توجہ بھائی، توجہ بھائی۔ ہدایت کا انتظام اللہ نے بابا پہلے کیا،
پھر کسی مخلوق کو، بندے کو، بشر کو اللہ نے دنیا میں بھیجا. یعنی اگر میں فکرہ بدل کے کہوں تو وہ یہ بنتا ہے بابا، وہ یہ بنتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں ہادی پہلے بھیجا. تو لفظوں کے خریداروں سر اٹھاؤ، ہادی پہلے بابا جی، مخلوق اللہ نے بولو بعد میں بھیجا. پہلا ہادی کون؟ بولو پہلا ہادی کون؟ حضرت آدم علیہ السلام. توجہ، کیا بن کے آئے؟ ہادی، رہبر، خلیفہ. حضرت آدم ابو البشر سرکار. جب حضرت آدم، توجہ ایک لمحہ چاہیے بابا، جب حضرت آدم دنیا میں آئے تو یہ دیپال پور نہیں تھا. یہ دیپال پور تھا؟ بولو نہیں تھا. ہمارا میلسی، ملتان، سناوا، کوٹدو، ترڈے والی، کمالیہ سرکار بابا جی کچھ نہیں تھا. نہ کوئی سپر پاور، نہ کوئی چودھری، نہ کوئی سردار، نہ کوئی نوکر، نہ کوئی ڈوگر، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی وزیر، نہ کوئی پی ایم، نہ کوئی سی ایم سرکار، نہ کوئی مرنے والا، نہ کوئی مارنے والا، کچھ نہیں تھا. کیا بن کے آئے؟ ہادی، رہبر، خلیفہ، نبی خدا. تو بھائی پھر سوچنے کی بات یہ ہے، جب ہے ہی کوئی نہیں تو آدم ہدایت کسے کرے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہے ہی کوئی نہیں. میں مجلس پڑھنے کے لیے دور سے آ جاؤں اور آگے مجلس ہی نہ ہو تو سرکار نہ میں آپ کے فون کا فائدہ، نہ ہمارے سفر کرنے کا فائدہ. اللہ نے آدم کو ہادی بنا کے بھیجا. جب بھیجا تو تب کچھ تھا نہیں سرکار. بھرا ہوئے تو سر پریشانی سے اپن کوئی نہیں. توجہ ہے نا سرکار، کچھ تھا نہیں. جب کچھ تھا نہیں تو آدم ہدایت کسے کریں؟ توجہ، بات شروع ہے سرکار. عرصہ گزرا، اب بات شروع ہو گئی. عرصہ گزرا مرشد، اللہ کے امر سے مخلوق خدا خلق ہوئی. بکھرے ہوئے لوگ، حضرت آدم نے بکھرے ہوئے لوگوں کو دیکھا. توجہ، دیکھا پھر ایک لوگوں کو، سب لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کیا. بھائی لطف آئے گا. جمع کر کے مرشد بٹھایا. اس بیٹھنے کو عربی میں مجلس کہتے ہیں. سبحان اللہ. میں تاریخ کا ایک ورق پڑھنا چاہتا ہوں. اس بیٹھنے کو عربی میں بولو بھائی مجلس کہتے ہیں. یہ روئے زمین پر دیپال پور والوں، یہ پہلی مجلس منعقد ہو رہی ہے. یہ جو مجلس منعقد ہو رہی ہے، اس مجلس کا بانی الفت شاہ نہیں ہے، اس مجلس کا بانی عرفان شاہ نہیں ہے، اس مجلس کا بانی عمران شاہ نہیں ہے. جس مجلس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس مجلس کا بانی خدا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک لمحہ چاہیے. اس مجلس کا بانی کون ہے بھائی؟ خدا ہے. ذاکر کوئی شاہی نہیں، یورپ نہیں، بلکہ ذاکر کا نام ہے ہادی برحق، نبی خدا حضرت آدم علیہ السلام. اور مرشد پہلی مجلس کا جو موضوع تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ. دیپال پور کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے افتخار حسینی دوسرا فکرہ تلاوت کرے، پنڈال اٹھ کے بولے حق ادا نہیں ہوتا. کائنات میں پہلی مجلس ہوئی، مجلس کا بانی خدا ہے، ذاکر آدم ہے، موضوع ہے لا الہ الا اللہ. کائنات میں جو دوسری مجلس ہوئی وہ عام گھر میں نہیں ہوئی، صحن حضرت ابو طالب میں ہوئی. بیٹھے ہو، چلے گئے ہو؟ جسے اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی سر اٹھاؤ. ہر ہاتھ علی کو سلام کرنے کے لیے بلند ہونا چاہیے. دوسری مجلس صحن ابو طالب میں ہوئی. مرشد بانی خدا ذاکر علی کا بابا حضرت عمران علیہ السلام. اور دوسری مجلس کا موضوع تھا محمد الرسول اللہ. فکرہ پڑھ کے پھر چہروں کی زیارت کرنے لگا ہوں. پہلی مجلس بانی خدا ہے، ذاکر آدم ہے، موضوع لا الہ الا اللہ. دوسری مجلس ہوئی صحن ابو طالب میں ہوئی، بانی خدا ذاکر حضرت عمران، اور موضوع ہے محمد الرسول اللہ. توجہ، کائنات میں جو تیسرا اجتماع روئے زمین پر منعقد ہوا وہ میدان خم غدیر میں ہوا، جس کا بانی لا الہ الا اللہ ذاکر محمد الرسول اللہ، اور موضوع ہے علی ولی. جیو جیو، ہاتھ نہیں ہے، کشکول ہے، مل کے بولو حیدر حیدر. بسم اللہ. توجہ سرکار. مرشد موضوع کیا ہے؟ کوئی ہے صحیح گال موضوع ہے سرکار. موضوع کیا ہے؟ بولو.
حضرت آدم نے لوگوں کو جمع کیا، توجہ بھائی، اچھا جمع کر کے حضرت آدم نے کہا کیا کہا؟ لوگوں کو جمع کیا، اس وقت یہ نہیں کہا اے بڑے بڑے شیعوں، اے مخدوموں سرکار، اے بڑے بڑے عزاداروں، یہ نہیں کہا سرکار، یہ بھی نہیں کہا اے اہل سنت بھائیوں، اے میٹھے میٹھے مدنی بھائیوں، اے بریلویوں، اے چکرالویوں، اے مرزائیوں۔ اس وقت فرقے نہیں تھے، سارے لوگ تھے، اور اس وقت لوگوں کو مخاطب ہو کے، توجہ، مخاطب ہو کے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ اللہ کی بات کی، مرشد توحید کی بات کی، اور لوگوں سے فقط اتنا کہ پڑھو کلمہ حق لا الہ، لطف آئے گا، تھوڑا سا ساتھ چاہیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کی بات کی۔ جب اللہ کی بات کی نا سرکار، میں مجلس پڑھنے کے لیے آؤں، کوئی روایت پڑھوں تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ یہ آپ نے روایت کہاں سے پڑھی، ٹھیک ہے نا سرکار، آپ کا استحقاق ہے، حق ہے، مجھ پر لازم ہے کہ آپ کو مطمئن کرنا، اس کا جواب دینا سرکار۔ تو حضرت آدم نے کی اللہ کی بات، یہ آج سے سوال کرنا نہیں ہے، حضرت آدم کے دور سے اللہ کی بات کی، تو سارے لوگوں نے کہا اللہ کی بات کر رہا ہے، توحید کی بات کر رہا ہے، وحدانیت کی بات کر رہا ہے، ایک سوال کا جواب دے، مجھے دیکھیں بھائی، ایک سوال کا جواب دے شیرازی صاحب، ایک سوال کا جواب دے، جس اللہ کی بات کر رہا ہے، جس کی وحدانیت کی بات کر رہا ہے، توجہ، کیا آپ نے خود اس اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ ایک لمحہ چاہیے، ایک لمحہ چاہیے، کہ آپ نے اس اللہ کو بابا کبھی دیکھا؟ جو حضرت آدم نے جواب دیا مرشد، وہ لوہے دل پہ الفت سے آتی، لوہے دل پہ نقش کرنے کا ہے، کہ آپ نے اس اللہ کو کبھی دیکھا؟ حضرت آدم نے کہا، توجہ، حضرت آدم نے کہا بھائی دیکھا نہیں، مگر توجہ، مگر کسی سے سنا ہے کہ وہ ہے، جیو، کسی سے بولو بھائی، سنا ہے کہ وہ اللہ اکبر، جلدی جلدی، جی جی، کسی سے بولو سنا ہے کہ وہ ہے، یعنی تھوڑی سی بیس دے، یعنی پتہ چلا کوئی ہے، کوئی آپ جیئیں، آپ نے آسان کیا ہے، آپ نے آسان کیا ہے میرا فکرہ، میں آپ کا مقروض ہو گیا، یعنی پتہ چلا کوئی ہے جو آدم سے پہلے ہے، آدم کو بتانے والا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت آدم اپنی زندگی گزار کے چلے گئے، سلسلہ ہدایت جاری رہا، یعنی نبی آتے رہے، ہادی آتے رہے، مرسل آتے رہے، خلیفہ آتے رہے، توحید کی بات ہوتی رہی، سوال ہوتا رہا، جواب ایک ہی ملتا رہا، توجہ، جواب ایک ہی ملتا رہا، اللہ دیکھا نہیں، 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 اللہ دیکھا نہیں۔ عرصہ گزرا، حضرت نوح دنیا میں آئے، آ کے لوگوں سے کہا پڑھو کلمہ حق لا الہ الا اللہ، سارے لوگوں نے کہا اللہ کی بات کر رہے، سوال کا جواب دے، جس اللہ کی بات کر رہا ہے، کبھی آپ نے اس اللہ کو دیکھا؟ حضرت نوح نے کہا دیکھا نہیں سنا ہے، عیسیٰ نے کہا دیکھا نہیں سنا ہے، موسیٰ نے کہا دیکھا نہیں سنا ہے، اور دیپال پور والوں میں کتنے نبیوں کے نام لیتا رہوں گا، اور آپ کتنے نبیوں کے نام سنتے رہیں گے۔ توجہ، میرے پاس نہ اتنا وقت آپ کے پاس، میں نتیجہ آپ کے دل پہ نقش کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی تو آواز پہنچے گی، یعنی نبی آتے رہے، توحید کی بات ہوتی رہی، سوال ہوتا رہا، جواب ایک ہی ملتا رہا، اللہ دیکھا نہیں سنا ہے۔ توجہ، میری انگلی پکڑو، ملک عراق ہے، سبحان اللہ بابا جی، ملک عراق ہے، توجہ، ملک عراق ہے، شہر نجف ہے، مسجد کوفہ ہے، منبر اعظم ہے، وہاں پہ آپ کے اور میرے مرشد علی اللہ کی بات کر رہے ہیں، یا مجمع کے درمیان سے بندہ کھڑا ہو کے کہتے ہیں یا علی، آپ جو اللہ کی بات کر رہے ہیں، توحید کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ نے اس اللہ کو کبھی دیکھا؟ علی فرماتا ہے بیٹھ، علی اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ جیو، بسم اللہ کرو، بسم اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی صاحب قبلہ، بھائی صاحب قبلہ، سرکار علی نام اللہ ہے، قرآن سارا وہ قتل کیتا ہے، اچھا چلو انسان بڑھ گئی،
وہ کتنی شان والا شاندار علی علی مار ناوے تے ولی تا بڑھ دے اے ولیاں دا تاجدار علی دونا کر مسکیناں چل گیا او سانو روز ہوے دیدار علی جلدی کریں بھائی، جلدی کریں علی اسے آپ جی ہیں سر، علی اسے توجہ، بات آگے ہے سرکار۔ سوال دو ہوئے، میں نے ایک سوال پڑھا ہے، توجہ، اس سے بڑی بات سرکار، اس سے بڑی بات کرنے لگا ہوں دعا لینے کے لیے سب سے، آپ کی امانت ہے میرے پاس۔ ہر نبی سے سوال ہوئے دو، کون سے؟ کیا آپ نے اس اللہ کو دیکھا؟ اور دوسرا سوال، دلیل کیا ہے کہ وہ ہے؟ توجہ، دلیل کیا ہے؟ چلاویاں انہوں، دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے کہ بجلی ہے؟ سرکار دلیل کیا ہے کہ وہ اللہ، توجہ، دلیل کیا ہے کہ وہ اللہ ہے؟ جب توجہ میری جانب سرکار، جب نبیوں سے پوچھا گیا تو نبیوں نے جواب میں دلیل میں کہا کائنات کے نظام کا ہونا، زندگی کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے۔ لیکن جب آپ کے اور میرے مرشد علی سے پوچھا گیا یا علی دلیل کیا ہے کہ وہ ہے، اپنے سینہ توحید گنجینہ پہ علی ہاتھ مار کے کہتے اوے اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل آنکھوں کے سامنے دیکھ بھی رہا ہے پھر پوچھ بھی رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قتل کرایا ہوئے، توجہ ہے سرکار، دیکھ بھی رہا ہے، ختم ہو گئی بات سرکار، فہر نہ چلی جاوے نا سرکار، ہے سر، دیکھ بھی رہا ہے۔ اور دیکھیں میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، چلیں آپ نے کہا ہے تو پھر میں اس کی دلیل بھی دینے لگا ہوں کہ اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل علی، نہیں سرکار، میں دلیل دینے لگا ہوں۔ حضرت مسلم بن عقیل سفیر حسینی، حضرت سفیر حسینی حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام اپنا آخری خطبہ تلاوت فرمایا، اور معجزہ بھی دیکھیں، میں بات کی دلیل دینے لگا ہوں۔ 30,000 کا لشکر حضرت مسلم کے سامنے، 30,000 کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو آخری خطبے کا پہلا فقرہ سرکار حضرت مسلم نے تلاوت فرمایا، وہ میری بات کی دلیل ہے۔ سر اٹھاؤ، سر 30,000 کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حضرت مسلم بن عقیل سفیر حسینی نے فرمایا، او دنیا والو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ۔ فرمایا ہر حمد ہے اللہ کے لیے جس نے محمد اور علی کو بنایا ہی اس لیے تاکہ اپنی ذات پر دلیل دے سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاتھ اونچے چاہو ہے ذات کی دلیل کے لیے منت کرنے لگا ہوں سرکار۔ ایک حکم ہے، توجہ ہے، اپنی ذات کی دلیل کے لیے محمد اور بولو علی کو بنایا۔ منت کیا ہے؟ میں اتنا دور سفر کر کے آیا ہوں تو ایک منت کرنے لگا ہوں مرشد کہ رہبر پیشوا امام ہادی، رہبر پیشوا، توجہ ہے، تھک تو نہیں گئے، رہبر پیشوا امام ہادی، بخشش کروانے والے روز محشر، توجہ، شفاعت کرنے والے، منت ہے، اپیل ہے، ریکویسٹ ہے، گزارش ہے سرکار، بنتی ہے کہ ان کو مانو کہ جنہیں خود منوانے کے لیے ہمیں کسی بل کی ضرورت نہ ہو۔ جو سمجھ کے بولے ہو سلام ہے۔ ماں حسین کے کسی کا محتاج نہ فرمائے، میں سلام کرنے لگا ہوں۔ قرآن پڑھنے شیعوں پر اعتراض ہوتا ہے جی شیعوں کو قرآن نہیں آتا، میں ہر ممبر سے کہا کرتا ہوں کہ جیسے شیعوں کو آتا ہے ویسے کسی کے باپ کو بھی نہیں آتا۔ سرکار منت میری یہ ہے کہ امام ایسا ہونا چاہیے وہ کسی ایم این اے ایم پی اے کا محتاج نہ ہو، کسی وزیر کا محتاج نہ ہو، کسی مشیر کا محتاج نہ ہو، کسی ایم این اے کا محتاج نہ ہو، کسی ایم پی اے کا محتاج نہ ہو۔ اور یہی تو وجہ ہے دیپال پور والوں، ہم شیعوں نے حیدر کرار نے ان بادشاہوں کا اپنا امام ہادی مانا ہے۔ ہمارے امام ہمارے ہادی نہ کسی ایم این اے کے محتاج مرشد، نہ کسی ایم پی اے کے محتاج ہے، نہ کسی وزیر کے محتاج ہے، نہ کسی مشیر کے محتاج ہے، نہ کسی کے دستخط کے محتاج ہے، نہ کسی اسمبلی کے محتاج ہے، نہ کسی وزیر اعظم کے محتاج ہے، نہ کسی صدر کے محتاج ہے۔ سوال کرو ہمارے ہادی رہبر کون ہے؟ سنو، ہمارے ہادی وہ ہیں جو بولے تو قرآن، بیٹھو چلے گئے ہو، سر
پر اٹھو، میرا ایک ایک فکر سن کے سمجھ کے بچوں کو لوری کے طور پہ سنانے فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ نوکر کیا پڑھ کے جا رہا ہے۔ ہمارے ہادی وہ ہیں جو بولے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہیں جو کروٹ بدلے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہیں جو موت کے بستر پہ مرشد سو جائیں تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہیں جو اللہ کی رضائیں خریدے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہیں جو روٹیاں خیرات میں دے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہیں جو انگوٹھی زکوٰۃ میں دے تو قرآن۔ سوال کرو ہمارے ہادی کون ہے؟ سنو، ہمارے ہادی وہ ہیں جن کے ذاکر کا نام خدا ہے، جن کے قصیدے کا نام قرآن ہے۔ سوال کرو ہمارے ہادی کون ہے؟ سنو، ہمارے ہادی وہ ہیں اللہ جن کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہمارے ہادی وہ ہیں اللہ جن کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہیں اللہ جن کے بارے میں قرآن میں قصیدہ پڑھ رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہیں اللہ جن کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ عرفان شاہ جی فاصلہ زیادہ ہے، کرنا آپ کے سہارے پہ ہے، فیصلہ آپ پہ چھوڑا نوکر نے۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ ذاکر قصیدہ قرآن میں ہے، اللہ قصیدہ قرآن میں پڑھ کے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ حاجی صاحب دعا کیجئے گا، ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ ان کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ ذاکر قصیدہ قرآن میں ہے، فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہیں اللہ ذاکر قصیدہ قرآن میں ہے، فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد العمید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہیں اللہ جناب عباس کا اور حسین کا مشترکہ قصیدہ قرآن میں پڑھ کے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ ان کی صداقت کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ ان کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ان کی سیر کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ ان کے دسترخوان کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہے الفت شاہ جی اللہ ان کی نعت پڑھ کے قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہے اللہ ذاکر نعت قرآن میں ہے، اللہ پڑھ کے قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو، جو بندہ قرآن سن سکتا ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ قرآن میں نعت پڑھ کے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ قرآن پڑھ رہا ہو، ہمارے ہادی رہبر وہ ہے پچھلے سرداروں اللہ ان کا قصیدہ پڑھ کے پنجتن کا مشترکہ قصیدہ اللہ نے قرآن میں پڑھا، سورہ رحمان میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم مارا جل بحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔
الجبال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. دیپال پور ہے علی والے ہیں, اٹھ کے بولو حق ادا نہیں ہوتا. کائنات کا مشکل کشا, نبیوں کا مددگار ہمارا امام علی وہ ہے جس کی ولایت کو اللہ نے پڑھا تو یہ نوکر کیوں نہ پڑھے. وجہ تخلیق کائنات محمد وہ نبی ہے جسے اللہ کہتا ہے اے محمد اگر میں تجھے نہ بناتا میں کائنات کی کوئی چیز نہ بناتا. وہ نبی ہے اللہ جسے کہتا ہے حبیب اپنی عبادت کو کم کر, مجھ سے تیرے پاؤں کے ورم برداشت نہیں ہوتے. لیکن علی کی ولایت کے لیے اسی نبی کو گھنٹوں کرتی دھوپ پہ روک کے اللہ نے علی کی ولایت کو پڑھا اور کیا کہا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. عرفان شاہ جی اللہ کی طرف سے ہے, کیا کہا پہنچا دے علی کی ولایت. بیٹھے ہو چلے گئے ہو, ہر ہاتھ علی کو سلام کرے. سن کے کیا کہا پہنچا دے علی کی ولایت کو. آگے وجہ تخلیق کائنات محمد کو الفت باوا جی روک کے لہجہ بدل کے وارننگ دے کے اللہ نے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ قرآن ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا, گویا رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا تو پھر بندے کا بچہ پن علی کی ولایت کو بھونک کے نہ مر. اور اگر علی کی ولایت کا اعلان نبیوں کا سلطان نہ کرے رسالت نہیں بچتی. تیری میری عبادت علی کے بغیر. جیو ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے, مل کے بولو حیدر 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 حیدر, مل کے عبادت کرو حیدری. بسم اللہ کرو, آخری بات ختم. بسم اللہ. آخری بات, ایک منٹ ہو, ایک منٹ ہو. اے آئل سرکار سرکار بسم اللہ. آپ جی ہیں بس تمام ہوا وقت. مرشد راضی رہے گا, عرفان شاہ جی راضی رہے گا. آخری بات یہ پاک نام ہے نہ پاک زبانوں پہ. توجہ ہے سر کا نہیں ختم. آخری بات سلام کر رہا ہوں, اتنی بڑی دعا دی ہے. کائنات میں چیلنج ہے میرا, کائنات میں کرپالی صاحب پہلی اور آخری قوم. کتنا بڑا چیلنج ہے. کائنات میں پہلی بابا جی مجھے دیکھیں گے اور آخری قوم ہے شیعوں نے علی. جو توجہ جو اپنے ہر امام کا توجہ جو اپنے ہر امام کا یوم آمد بھی مناتی ہے. سبحان اللہ. اے آخری بات ہے اور سلام کر رہا ہوں. اپنے ہر امام کا یوم بولو بابا آمد بھی مناتے ہیں اور یوم بھائی شہادت بھی ہم مناتے ہیں. اور ہم اپنے ہر امام کا ختم ہو گئی بات, اپنے ہر امام کا ایک منٹ اور سرکار اپنے ہر امام کا ہم شیعوں نے علی شجر نسب. بھائی مجھے دیکھیں شیرازی صاحب, اپنے ہر امام کا شجر نسب ہم دکھا سکتے ہیں, سنا سکتے ہیں اور پڑھا سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کو یہ پتہ چل جائے جو شیعوں کے پیر ہیں ان کا شجر مشکوک نہیں ہے. بیٹھے ہو چلے گئے ہو, ہر ہاتھ سلام کے لیے بلند ہونا چاہیے. آخری بات اور سلام کر رہا ہو تو ہم اپنے ہر امام کا بابا عمران شاہ جی سے لے کے آخری حلالی موالی تک جس کے کعبے دل میں علی ہے, جو بندہ آل محمد کو بے سوچ مانتا ہے, رزق نجف سے سانس کربلا سے لیتے اس کے لیے نوکر کی بات ہے. تو بن عربی میں کہتے ہیں بیٹے کو, بن عربی میں کہتے ہیں بیٹے کو. تو ہمارے آخری امام کا نام ہے محمد مہدی بن حسن عسکری. تحفہ ہے اور آپ کو آخری سلام کر رہا ہو. محمد مہدی بن حسن عسکری, حسن عسکری بن علی نقی, علی نقی بن محمد تقی, محمد تقی بن علی رضا, علی رضا بن موسیٰ کاظم, موسیٰ کاظم بن جعفر صادق, جعفر صادق بن محمد باقر, محمد باقر بن علی زین العابدین, علی زین العابدین بن حسین شہید کربلا, حسین شہید کربلا بن علی ابن ابی طالب, علی ابن ابی طالب بن ابو طالب, ابو طالب بن عبد المطلب, عبد المطلب بن ہاشم, ہاشم بن عبد مناف, عبد مناف بن قصی, قصی بن کلاب, کلاب بن مرہ, مرہ بن کعب, کعب بن لوی,
طبیب بن غالب، غالب بن فہر، فہر بن مالک، مالک بن نصر، نصر بن کنانہ، کنانہ بن خزیمہ، خزیمہ بن مدرکہ، مدرکہ بن الیاس، الیاس بن مزر، مزر بن نزار، نزار بن معاد، معاد بن عدنان، عدنان بن عدبن، عدبن بن علیوسے، علیوسے بن الہمیوسے، الہمیوسے بن سلمان، سلمان بن نبت، نبت بن حمل، حمل بن قیدار، قیدار بن اسماعیل، اسماعیل بن ابراہیم، ابراہیم بن تارخ، تارخ بن نامور، نامور بن شروق، شروق بن عرخر، عرخر بن فالق، فالق بن ہود، ہود بن شالق، شالق بن ارفقشل، ارفقشل بن سام، سام بن نوح، نوح بن لمخ، لمخ بن متوشلق، متوشلق بن ادریس، ادریس بن یارد، یارد بن محلائیل، محلائیل بن کینان، کینان بن انوش، انوش بن شیس، اور شیس بن آدم، اور آدم بن تراب، اور تراب بن ابو تراب، اور ابو تراب لقب ہے ہم میرے مرشد علی کا شجرہ خبیثہ کے ٹوٹے ہوئے آوارہ کتوں کو کیا معلوم کہ شجرہ طیبہ کیا ہے؟ جو یہ ہاتھ نہیں ہے، کشکول ہے، جس کے سینے میں علی ہے، مل کے بولو حیدر، حیدر۔ حضرات مومنین تشریف رکھیے، یہ خطیب محمد و آل محمد جناب قبلہ علامہ افتخار الحسن میلسی